ہمارے آج کے شو کے بہت ہی خاص مہمان جن کی وجہ سے میں کچھ گھبرایا ہوا بھی محسوس کر رہا ہوں. جب وہ لکھنے لگتے ہیں تو باقاعدہ الفاظ ہاتھ باندھ کر قطار در قطار ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ مجھے استعمال کرو. پھر یہ ان کی مرضی ہے کہ وہ استعمال کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ان کے بارے میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم سب یہ دعویٰ کر سکتے ہیں, اس بات پہ فخر کر سکتے ہیں کہ ہم الفاظ کی دنیا کے عہد قمر میں جی رہے ہیں. محترم جناب خلیل الرحمان قمر صاحب. ایک بات تو بتائیں, لوگ آپ کا انٹرویو کرتے ہوئے ڈرتے کیوں ہیں؟ میں سچی بات بتا رہا ہوں. ایک بہت مشہور یوٹیوبر میرے پاس آئے, کہنے لگے جی آپ کی بڑی دوستی ہے, میں نے انٹرویو کا ٹائم بھی لے لیا ہے اور سب کچھ تیار ہے, تو صرف آپ ان سے یہ ریکویسٹ کر دیں کہ میں جو بھی پوچھوں وہ غصے میں نہ آئے. میں کہا جی یہ گارنٹی تو میں آپ بھی انٹرویو کراتا نہیں دے سکتا. یہ دسو تسی سوال کیتا یا اپنا ڈر لایا جی؟ میں ڈر لانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس یوٹیوبر نے تہاڈے کو آن تو پہلے ہیلمٹ بھی خرید نہیں ادھر بھی یہ بنائی ہیں ایٹم. میں نے ایک چیز نوٹس کی زندگی میں, جو گھر میں اپنی بیوی سے ڈرتا ہے نا, اس سے لوگ ڈرتے ہیں. آج تو پھر ٹریل ہی پہ ہے. یہ کیا ریلیشن شپ ہے جی کہ جو بیوی سے ڈرتا ہے لوگ اس سے بڑا بڑا ریلیشن شپ جڑے گھر مرد بند نے باہر ٹگے تے نہیں جوندے. میں تو بڑی باری فون کروا کے ایزی کروایا. اے بھائی ذرا دسنا. میں بیوی کو بھی ڈرنا لیکن لوگ باہر میرے کو ڈرتے. ڈراؤ پھر. نہیں واقعی یہ دیکھیں نا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی سوال کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک عرض کروں, میں سچی بات, میں نے یہ سوال اس لیے بھی کیا ہے آن اے ویری سیریس نوٹ کہ آپ جو ہے وہ اگلے کا سوال جو ہے نا وہ پورا ہونے سے پہلے اس کا جواب دے دیتے ہیں. اس سے یہ ہوا ہے کہ آپ کی شخصیت کو بنیادی طور پہ ایکسپلور کرنے میں بہت سارے لوگ ناکام ہوئے ہیں. نارملی ایسے سوال جب کیے جاتے ہیں جن کی جہت اتنی بری ہوتی ہے کہ وہ ان کو جواب سوال کرنے کا زیادہ وقت نہیں دینا چاہیے, تو میں بیچ میں بول پڑتا ہوں. تو ہاں, ایک فرسودگی جو سوالوں میں ہے نا, وہ مطلب کتنے لوگوں کو جواب دوں ایک ہی بات کا, تو وہ ذرا اس پہ میں آئی وانٹ کہ جب کوئی آیا انٹرویو کرنے کے لیے, میں کبھی کسی کو نہ نہیں کرتا جنید. یہ آپ کی اچھی بات. تو جب وہ انٹرویو کرنے کے لیے آئے تو کوئی نیا سوال تو لے کر آئے, وہی پرانا سلسلہ شروع کرتے ہو انسٹیڈ کہ تم میرا انٹرویو کرتے ہو, تم میرا جا کے انٹرویو سن لو. تو ریپیٹیشن آئی ڈونٹ لائک. میرے ہاں ڈائلاگ میں لفظ ریپیٹ نہیں ہوتا. میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں. یہ آج کا شو کیسے کریں گے, ہمارے پاس تو کوئی نئی بات نہیں. یہ نئی باتیں ہیں نا, یہ نہیں بات ہے. وہ خالد بٹ صاحب تھے نا, اللہ ان کو جنتوں میں اعلیٰ مقام کرے, ان کے بازو ٹوٹ گئے. بازو ٹوٹی نا ان کی, تو انہوں نے نا پلستر کے اوپر لکھ دیا, سیڑھیوں سے گر گیا تھا, بازو ٹوٹ گئی, جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا. جو بھی سامنے مطلب آپ کا بازو ٹوٹا ہوا ہے, آپ کو آگے پوچھے کی ہے بٹ صاحب, وہ اس معاملے میں سخت آدمی تھے. ایک ہی دفعہ جواب. وہ تارڑ صاحب نے بھی یہی کیا تھا کہ جو آگے پوچھتا ہے کیا مطلب اٹ از آل سٹوپڈ یار. سر میرے پاس آپ کے لیے ایک نیا کوسچن ہے. ایک طفل مکتب کو اپنے وجود میں معجزن ذوق سخن کا ادراک کیسے ہوا؟ صدقے جاؤ. لگا نا پتا کہ فیملی کی بیٹا ہے نا, خدا دی میں تمہیں لگتا ہے سکی فیملی ہے. سکی فیملی وانا اس کا مطلب بتا سکتی ہے؟ میں تو رٹا لایا, مینوں کوئی نہیں پتا, اینا لکھ کے دیتا ہے. پچھلے 6 دیہڑیاں تو رٹا لاندی پھردی سکھ نے فہم. تینوں کہیا کہ بھئی تو بیٹھ کے اتھے دس. میں تینوں دیکھا میک اپ دے وچ پڑھدی پئی سی. اپنا منہ پراں کر. جس ٹائم میں سوال کیتا ہے نا, اس تو بعد میں ایک لمبی صابری کی شکر ہے پورا ہو گیا. یہ جو پروردگار جو عطا کرتا ہے نا, تو اس کی آگہی ہوتی ہے. نارملی آپ کو بڑی فائٹ آؤٹ کرنا پڑتا ہے. جیسے ان کو جو ہوا ہوگا, جب ان کے ٹیلنٹ کا ان کو معلوم تھا, وہ آگہی کے ساتھ بھیجتا ہے اللہ آپ کو. لیکن ماں باپ نہیں ماننے کے لیے تیار ہوتے. دے ڈریم کہ یہ کچھ کر لے, کوئی کام کر لے. یو انڈرسٹینڈ؟ تو اسی طرح میں نے بھی یہ کیا. میں بہت چھوٹا تھا جب چھپتا تھا, 11 سال کی عمر تھی میری, لیکن مجھے اس قدر مخالفت کا سامنا کرنا پڑا کہ میں نے 15 سال اردو لکھی نہیں ہے. اردو میں اپنا نام نہیں لکھتا تھا, تو میں صرف انگریزی بولتا تھا
کیونکہ مجھے بھی پتہ چل گیا کہ میری قوم کو اپنی زبان سمجھ نہیں آتی، ان کو وہ زبان سمجھ آتی جو ان کو بالکل سمجھ نہیں آتی. ہاں بالکل بالکل. تو پھر میں بینکر بن گیا، امی ابا کی خواہشات پوری ہو گئیں. تو جب ان کی خواہشات پوری کر لیں پھر اللہ نے مجھے واپس وہاں پہنچایا جہاں جس کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا. اچھا باس، جب آپ نے میرے پاس تم ہو لکھا اس وقت آپ کے پاس کون تھا؟ ہاں یہ وکی نارملی کیونکہ میں نے صدقے تمہارے جب لکھا نا تو وہ میں نے اعلانیہ بولا کہ یہ میری زندگی کی کہانی ہے. تو کئی لوگوں نے ایزیوم کر لیا کہ اب میں اپنی زندگی کی کہانیاں لکھتا ہوں. اسی لیے میں نے یہ میرے آبزرویشنس تھے. میں نے بہت سارے مردوں کو دیکھا، اور ایک تو میرا دوست جو ہے بڑا قریبی دوست میرا لنگوٹیا، وہ اس عذاب سے گزرا، اور آج اس کی حالت یہ ہے کہ وہ کبھی میرے گھر آتا ہے تو میں اس کو ہاتھ پکڑ کے سیڑھیاں چڑھاتا ہوں. وہ کیا اس میں کیا جملہ تھا، عورت کی بے وفائی مرد کو 6 فٹ کے مرد کو چوہے جتنا کر دیتی ہے. یہ جو مرد باہر بڑے ٹھسے کے ساتھ پھرتے ہیں گردن اکڑ کے، یہ اپنی عورت کے بھروسے پر پھرتے ہیں، ورنہ ککھ پلے نہیں ہے. بالکل بالکل آئی ایگری. اچھا خلیل بھائی، جس طرح ایک انٹرویو کرنے والے کے لیے بڑا مشکل ہے کہ آپ کے گرینجر اور روب داب کے سامنے وہ کھل کے سوال کر سکے، اسی طرح میں نے سنا ہے کہ ڈائریکٹر جو ہیں ڈراموں کے ان کو بھی آپ زیادہ کھسکنے نہیں دیتے، آپ ایک لفظ تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دیتے، بالکل اپنا جو اپنے. مجھے ایک بات بتائیے، آپ کسی شاعر کا شعر جو ہے اس کا ایک لفظ چینج کر دیں. اگر شعر میں اصلاح شاعر کی اصلاح ہو سکتی ہے. نہیں وہ دیکھیے یہ بڑا دکانداری جملہ تھا جس کو میں مانتا نہیں ہوں. جو شاعر ہوتا ہے اس کی اصلاح نہیں ہوتی. یہ شعراء نے اپنی دکانداری چمکانے کے لیے کہا. جو شاعر آتا ہے نا وہ پورا آتا ہے اللہ کی طرف سے، اس کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہوتی. ہاں یہ بے وقوفانہ بات ہے. یہ دکانداری اب بند ہونی چاہیے کہ وہ فلاں کا شاگرد تھا. کریٹیوٹی میں کوئی کسی کا شاگرد نہیں. نہ اور جڑے سخت نے نا، میں تو لگتا کوئی کدی ویکھن والے بھی ڈانٹ دین، وہ تمہیں ویکھنا نہیں آتا. نہیں دیکھو ایک بات میں وکی آپ کو بتاؤں، ڈائریکٹر کے ساتھ میں تھوڑا سا لاؤڈ ہوں. اب آپ مجھے بتائیے آپ کی کیا اوقات ہے کہ میری لائن چینج کرے؟ پہلے وہ تو بتا دیں مجھے. لائن تو چینج کی آپ نے، اپنی اوقات تو بتائیے آپ مجھے. پلے نہیں تیلا تو کر دی میلا میلا. اچھا خلیل بھائی ایک بات بتائیں کہ جب آپ اس انداز میں بات کرتے ہیں تو معاف کیجیے گا، اس میں مجھے نا بعض دفعہ نرگسیت نظر آتی ہے بہت زیادہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلیل الرحمان قمر جیسے لوگوں کا، مطلب آپ کا اگر میں بات کروں تو خلیل الرحمان قمر کا سب سے بڑا فین خلیل الرحمان قمر خود ہے. خلیل الرحمان قمر وہ آدمی جس کی میں بہت عزت کرتا ہوں. کرنی چاہیے. He's a gifted guy. خلیل الرحمان تو ٹگے گا آدمی نہیں. یہ دیکھ رہے ساتھ ہی آپ پلٹا مار لیتے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک طرف آپ عاجزی کا پیکر بنتے ہیں، دوسری طرف آپ جو ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، مجھے اللہ کی دین ہے، میں اپنے آپ کو رائٹر کہتے ہیں. میں کلمہ پڑھ کے کہا کہ میں رائٹر نہیں ہوں، میں تو منشی ہوں اس کا. وہ جو دیتا ہے اور پھر جو وہ دیتا ہے اس کو میں چینج کرنے دیتا ہوں، پھر میں منہ توڑ دوں گا. نہیں یہ کوئی وحی تو نہیں ہے نا جو آپ پہ اترتی ہے. دیکھیے جب وہ اترتا ہے نا وہی تو پیغمبروں پر اترتی ہے، تو اٹ از نو لیس دین دیٹ. آئی ٹیل یو الہام ہے نا، یہ الہام ہے. اچھا آپ اپنے لفظ کو الہام سمجھتے ہیں. میں اس وقت خلیل الرحمان قمر بن کے کبھی بیٹھ کے لکھا ہی نہیں. میں نے 6 مہینے میرے پروڈیوسر ہوتے رہے، جب تک وہ اترے گا نہیں میں نہیں لکھوں گا. پیسے واپس کر دیں گے؟ پیسے وہ واپس لیتے نہیں ہیں. پتہ ہے کسی ویلے بھی اترا ہے. پرابلم ہمارا یہ ہے، ہماری تربیت نہیں ہوئی ماننے کی. ہم نے نام نہاد صوفی اور ولی مان لیے، ہم نے یہاں نہیں ماننا. یہ مسئلہ ہے. لیکن آپ اس بات کو مان لیجئے کہ میں خود سے رائٹر نہیں ہوں. When I had the pen first time in my hands, I knew I was a writer. تو جب میں نے پہلی 4 لائنیں لکھی تھی اور میرے ابا نے مجھے مڑ کے دیکھا تھا نا جس حیرت سے، وہ میرے لیے پہلا کمپلیمنٹ تھا کہ he just detected کہ there is something in me, you know, and he kept on being my fan all the way in my life. ہاں لیکن اس کے باوجود انہوں نے مجھے لکھنے نہیں دیا کیونکہ ان کے ہاں رائٹر کا امیج بڑا خراب تھا. اچھا ہاں انہوں کا خیال سی کہ میلے جے کرتا پجامہ پایا ہوں، سائیکل پھڑی ہوں چیکو تے انہیں گول کر کے رول کر کے کاغذوں کا دستہ رکھا ہوتا. دس واز ہز امیج. اچھا ہاں اس لیے وہ مجھے میری راہ میں بہت بڑی رکاوٹ تھے. میری ماں کا چٹھی ان پڑھ تھی، وہ آتے ہی گھر میں میرے والد صاحب پوچھتے رہے آج پڑھے ہے؟ وہ کہتے نہیں ساری دیہڑی کہانیاں لکھتا رہا ہے. یہ میرا جرم تھا.